مکالمہ ٹی وی اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتنے موضوعات ہیں پاکستان کے اندر کہ یہ فیصلہ کرنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے کس پر ویلاگ کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس کا افریت ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنی بڑی ضروری ہے، چونکہ پاکستان کے لوگوں کو اب ایسی جگہ پہ اور ایسی نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ ان کا جو لائف سٹائل ہے، جب تک اس کے اندر وہ بنیادی تبدیلیاں لے کر نہیں آئیں گے ان کا گزارا ناممکن ہے۔ پاکستان کا جو ایلیٹ اور اپر کلاس ہے وہ میکسیمم 10 to 15% ہے، ان کی زندگیوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ وہ عیاشیاں ہر کچھ سہنے کے لیے اور بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے پاس بڑی ساری آپشنز ہیں۔ ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ اپنی جو ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم ہے اس کو ڈالرز کے اندر رکھ لیں، اس کو گولڈ کے اندر انویسٹ کر دیں، یا اس کو صرف بینکس کے اندر رکھوا دیں، تو شاید ان کا گزارا چلانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ جو پاکستان کے باقی 70 to 80% لوگ ہیں، اصل مسئلہ ان کا ہے، اور ان میں بھی جو لوئسٹ ایب کے اوپر 40 to 50% لوگ ہیں، جو کہ پاکستان کی اگر 24 یا 25 کروڑ کی آبادی ہے، اس کو اگر میں ڈیوائیڈ کروں تو تقریباً 12 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ کہ 12 کروڑ لوگ اپنی زندگی میں اپنی کوالٹی آف لائف، اپنے بچوں کی ایجوکیشن، اپنے رہن سہن اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو کس طرح سے پورا کریں۔ ابھی جو میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ رات کو پٹرول کی قیمت میں 26 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 17 سے 18 روپے اضافہ کیا گیا، اور جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی اور یہ کیئر ٹیکرز کہتے ہیں، یہ کیئر ٹیکرز نہیں ہیں، یہ چیئر ٹیکرز ہیں۔ یہ چیئر ٹیکرز کی حکومت جب سے آئی ہے، کوئی 58 روپے کا انپریسیڈنٹڈ انکریز جو ہے وہ پیٹرول کے اندر ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب ممکن نہیں رہا پاکستان کے عوام کے لیے کہ وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج نہ کرے۔ ایک تو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا تجزیہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرول کی قیمت بڑی کیوں ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اور جو کروڈ آئل ہے اس کی پرائسز بڑھی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ حکومت کے پاس کوئی آپشن اس کے پاس علاوہ نہیں تھا کہ وہ اس کو پاس آن کرے، لیکن میرے ذہن میں ایک چیز تھی اور میں جس وجہ سے کم کی توقع کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ریسنٹلی جو اوپن مارکیٹ کے اندر اور انٹر بینک مارکیٹ ہے اس میں روپیہ سٹرینتھن ہوا ہے اور ڈالر جو ہے وہ ویک ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے توقع تھی کہ شاید اتنی قیمت نہ بڑھانی پڑے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ ٹائم لیگ ہے۔ یہ جو امپیکٹ ہے شاید یہ اگلی قیمت میں آئے گا۔ تو دوسرا، پاکستان میں میری 3-4 لوگوں سے بات ہوئی، وہ سب کے سب صرف آئی ایم ایف کو بلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں بھی آئی ایم ایف کو بلیم کرتا ہوں، لیکن میں اپنے پالیسی میکرز کو، اپنے عوام کو، اپنے حکمرانوں کو زیادہ بلیم کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک تھا، ہم نے ڈرائیونگ سیٹ پہ انہیں بٹھایا کیوں؟ ہم نے اپنی اکانومی کو اس حد تک گرنے کیوں دیا کہ جہاں پہ آ کے وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آج بیٹھ چکے ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس شاید پالیسی میکرز کے پاس زیادہ آپشنز موجود نہیں۔ کل میں ایک سیمینار میں تھا تو وہاں پہ نوید کمل جو فارمر کامرس منسٹر ہیں، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی ہے، وہ بھی اس چیز کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ 16 ماہ کی حکومت ہم نے ابھی کی ہے جو ریسنٹلی ختم ہوئی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکمران طبقہ یا پالیسی میکرز ہیں ان کے پاس آپشنز ختم ہو چکی ہیں، ان کے پاس آپشنز نہیں رہی، تو اب جو ڈکٹیشن آ رہی ہے وہ منوان اس پہ عمل درآمد کرنا پڑ رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ پالیسی آپشنز کیوں ختم ہوئی ہیں؟
پالیسی آپشن اس وجہ سے ختم ہوئی ہیں کہ بحیثیت اسٹیٹ امیروں سے ٹیکس لینے میں یہ اسٹیٹ ناکام ہو گئی ہے. امیر اس ملک کا ٹیکس نہیں دیتا اور کوئی اس سے لیتا بھی نہیں ہے. اس ملک میں سیلریڈ کلاس یا وہ لوگ جو کسی مجبوری کے تحت کسی بھی فارمل سیکٹر کے اندر یا ملٹی نیشنل کے اندر کام کرتے ہیں یا کوئی آفیشیل کانٹریکٹ لیتے ہیں تو ان کے لیے وہ ٹیکس دینا ضروری ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ فوجیوں کے جو اپنے ادارے ہیں ان کو ایگزمپشنز حاصل ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو طاقتور ہیں ان کے اداروں سے، اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو فوج کے امپلائیز ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. میں ان کے اداروں میں جو ان کی اینٹیز ہیں ان کی ایگزمپشن کی بات کر رہا ہوں. تو جو عام فوجی ہے جو سیلریڈ کلاس کی طرح جس کی انکم ایک ٹیکسیبل انکم سے زیادہ ہے، 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، وہ سارے ٹیکس دے رہے ہیں. تو وہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو ڈسٹارشنز ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ڈسٹارشنز کو ختم کریں. اب ٹائم زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھے گی. وہ جو انفلیشن نیچے آ رہی تھی پچھلے مہینے کے مقابلے میں کم ہوئی تھی، وہ دوبارہ سے اس انکریز کے بعد اس میں اضافہ ہوگا. بہت ہی خطرناک بات ہے. پچھلے 3 سالوں سے پاکستان کے اندر جو انفلیشن یا پرائس ہائیک یا قیمتوں کے بڑھنے کا رجحان ہے اس نے پاکستان کے جو سوشل فیبرک ہے اور عام آدمی ہے اس کی کمر توڑ دی ہے. عام آدمی کے پاس کیا حل ہے؟ اپنی انکم کو بڑھائے. وہ وسائل موجود نہیں ہیں لیکن ایک ہی حل ہے، ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. میں اگر گاڑی پہ اکیلے بیٹھ کے اپنے دفتر جاتا ہوں تو مجھے شاید یہ لگژری ختم کرنی پڑے گی. جو باقی لوگ جاتے ہیں انہیں کار پولنگ کی طرف آنا پڑے گا. ہم سب کو انرجی کی کنزرویشن کی طرف اور اس کی بچت کی طرف جانا پڑے گا. میرے خیال میں اس کے علاوہ شاید کوئی حل موجود نہیں ہے فار ٹائم بینگ. دوسری جو حکومتوں نے کام کرنا ہے، یہ جو آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن پہ کوئی کام نہیں ہوا پچھلے 10-12 سال میں، اللہ کا واسطہ ہے اس کے اوپر واپس جائیں، اس کے اوپر کام کریں. یہ امپورٹس کر کے کم پیسوں پہ نہ تو بجلی مہیا کی جا سکتی ہے، نہ تیل مہیا کیا جا سکتا ہے، نہ گیس مہیا کی جا سکتی ہے. اور یہ آج کی جو مغربی تمدن اور ترقی یافتہ تہذیب ہے اس میں ان تینوں چیزوں کے بغیر، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی اگر شامل کر لیں، ان کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. ہمیں اپنا لائف سٹائل، اپنے گھروں کا سٹرکچر، یہ سارا کچھ تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں گاڑیوں میں الیکٹرک وہیکلز کی طرف اور الیکٹرک موٹر بائکس کی طرف جانا پڑے گا. حل موجود نہیں ہے اس کے علاوہ. ورنہ یہ مہنگائی کا طوفان پاکستان کی جو غریب عوام ہے جن کی تعداد 11 سے 12 کروڑ سے زیادہ ہے ان سمیت ہم سب کو بہا کر لے جائے گی اپنے ساتھ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کرائم کا ریٹ بڑھ رہا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں آپ کو مختلف اس معاشرے کی جو تہذیب اور تمدن اور کلچر ہے اس کی چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ اپنے ارد گرد جو پھیلے ہوئے کمزور لوگ ہیں فائنینشلی، ان کا خیال رکھیں گے تو شاید اس سوسائٹی کا فیبرک قائم رہے. لیکن اگر ہم سب ان کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو شاید ان لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس طرح سے پازیٹیو وی لاگس کروں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ہے جو اس سوسائٹی کو کہیں آگے لے کر جا سکتی ہے، کوئی پازیٹیو سگنلز یا سائن دکھا سکتی ہے، آپ شیئر کیجئے گا. میں اس پہ وی لاگ کروں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.